الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا۔ اور ہو سامنے جب سبز گنبد تمہارے، ہو سامنے جب سبز گنبد تمہارے، نگاہ عقیدت سے دامن پسارے۔ ہو سامنے جب سبز گنبد تمہارے، ہو سامنے جب سبز گنبد تمہارے، نگاہ عقیدت سے دامن پسارے، نگاہ عقیدت سے دامن پسارے۔ ہے حاضر تمہارا غلام ان سے کہنا، ہے حاضر تمہارا غلام ان سے کہنا۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا۔ اور بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا۔ پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا، پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا۔ بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا۔ نہ جاؤں گا اب تشنا گام ان سے کہنا، نہ جاؤں گا اب تشنا گام ان سے کہنا۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا۔ اور پھریں کب تلک در بدر بے ٹھکانے، پھریں کب تلک در بدر بے ٹھکانے، پھریں کب تلک در بدر بے ٹھکانے۔ کسے جائیں ہم اپنے دل کی سنانے، کسے جائیں ہم اپنے دل کی سنانے۔ پھریں کب تلک در بدر بے ٹھکانے، کسے جائیں ہم اپنے دل کی سنانے۔ تم ہی تو بناتے ہو کام ان سے کہنا، آپ ہی تو بناتے ہو کام ان سے کہنا، آپ ہی تو بناتے ہو کام ان سے کہنا۔ پھریں کب تلک در بدر بے ٹھکانے، کسے جائیں ہم اپنے دل کی سنانے۔ آپ ہی تو بناتے ہو کام ان سے کہنا۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا۔ اور اسی آرزو میں گزرتے رہے دن، اسی آرزو میں گزرتے رہے دن، کہ پہنچیں دیار نبی پہ دیار نبی ہم بھی لیکن۔ اسی آرزو میں گزرتے رہے دن، کہ پہنچیں دیار نبی ہم بھی لیکن۔ نہیں ہے کوئی انتظام ان سے کہنا، نہیں ہے کوئی انتظام ان سے کہنا۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا۔ مدینے کے زائر
سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا۔ اور گما اس طرح شاہ اپنی ولا میں، گما اس طرح شاہ اپنی ولا میں، ہمارے محبت ہو ہر ایک ادا میں۔ گما اس طرح شاہ اپنی ولا میں، گما اس طرح شاہ اپنی ولا میں، ہمارے محبت ہو ہر ایک ادا میں، ہمارے محبت ہو ہر ایک ادا میں۔ یوں ہی ہو بسر صبح و شام ان سے کہنا، یوں ہی ہو بسر صبح و شام ان سے کہنا، یوں ہی ہو بسر صبح و شام ان سے کہنا۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا۔ اور شریعت پہ اٹھے میرا جو قدم ہو، شریعت پہ اٹھے میرا جو قدم ہو، وظیفہ تیرے نام کا دم بدم ہو۔ شریعت پہ اٹھے میرا جو قدم ہو، شریعت پہ اٹھے میرا جو قدم ہو، وظیفہ تیرے نام کا دم بدم ہو۔ یہ ہو عمر یوں ہی تمام ان سے کہنا، یہ ہو عمر یوں ہی تمام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا۔ اور دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے، دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے، ترستے ہیں جن کو مسلمان سارے۔ دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے، ترستے ہیں جس کو مسلمان سارے۔ یہ باتیں بصد احترام ان سے کہنا، یہ باتیں بصد احترام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا۔ ہو سامنے سبز گنبد تمہارے، ہو سامنے سبز گنبد تمہارے، نگاہ عقیدت سے دامن پسارے۔ ہو سامنے سبز گنبد تمہارے، نگاہ عقیدت سے دامن پسارے، ہے حاضر تمہارا غلام ان سے کہنا، ہے حاضر تمہارا غلام ان سے کہنا، ہے حاضر تمہارا غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا۔ آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک ہو، سرکار کی نگری کی بات ہو تو اپنا ہی رنگ ہوتا ہے، اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو در رسول، در بطول، در امام علی مقام اور بیت اللہ کی بادب حاضری دے۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے کہ ہم کو جو ہے وہ ہم طواف کعبہ بھی کریں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی حاضری بھی دیں، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بھی اس در کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ دعا کرتے رہا کریں، دعا پہ کوئی کرنے پہ حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سننے پہ آئے تو وسیلہ بھی بنا دیتا ہے، اور ایک دم اٹھا کے وہ بندے کو لے ہی جاتا ہے اپنے گھر اور اپنے حبیب کے در۔ اس لیے آپ سب کو دعائیں دیتی رہتی ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کے دربار کی، سیدہ پاک کے در کی، سیدہ پاک کی آل اولاد کے در کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ مالک ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بے نیاز بادشاہ اللہ جو ہے وہ ہم کو اپنی خالصتاً بندگی عطا کرے۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے جی، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل تو یہاں پہلا روزہ ہوگا، اور پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں پہلا روزہ ہوگا، اور آپ سے بات بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ جو ہے وہ سب سے گزارش ہے کہ
لگے رہیں، جڑے رہیں اپنے اور اپنے مالک کے ذکر کے ساتھ اور اس کے حبیب کے ذکر کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے جی دوستو، ان کی بات کرنا، ان کی بات سننا، یہ بہت بڑا انعام اور بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کرم سے جوڑے رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے جتنے جو ہیں وہ جاننے والے اور سرکار کی امت میں سے جتنے لوگ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ان سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کرے، بخشش فرمائے، اور ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس جہان میں بھی آسانیاں پیدا کرے، مالک اس جہان میں ان کی سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور بے نیاز بادشاہ اللہ ان کی قبروں کو کشادہ کرے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور جتنے جو ہیں وہ زندہ اور جاوید ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت والی زندگی دے، مشکلیں آسان کرے، حاجات کو پورا فرمائے، آسانیاں جو ہے وہ مالک ہماری زندگیوں میں پیدا کرے، اور ہم کو حق بولنے کی، حق پہ ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو جو بیان کرتے ہیں اس پہ خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بات کر رہے ہیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو ہے وہ حق کی دعوت دی، اور اس پہ جو ہے وہ میں آپ کو بار بار جو ہے وہ بتا چکی ہوں کیا دعوت تھی۔ اب تو آپ کو یقیناً یاد ہو چکی ہوں گی وہ باتیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو ہے وہ 4 ایسے انعامات بتائے کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں کبھی بیمار نہیں کرے گا، آخرت تو تمہاری اچھی ہوگی لیکن دنیا پہ تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہوگے۔ اور نمبر 2 یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اپنے قرب کی طلب ڈال دے گا۔ نمبر 3 یہ کہا گیا کہ تم جو ہے وہ ہمیشہ جوان رہو گے، تمہارے بال تک کبھی سفید نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ کالے رہیں گے۔ اور چوتھی بات یہ کی کہ تم ابھی نہیں مان رہے تو تمہارے پاس یہ بادشاہی ہے، اور اگر تم اس کو مان لو تو یہ ڈبل ہو جائے گی۔ یہ بات سننے کے بعد دوستو فرعون نے کہا جی میں مشورہ کروں گا اپنی بیوی اہلیہ سے، بیوی آسیہ سے۔ تو بیوی آسیہ چونکہ وہ ممنہ خاتون ہے تو انہوں نے تو کہا جی ٹھیک ہے، بہت اچھا مشورہ، بہت اچھی جو ہے وہ تم پہ جو ہے تمہیں آفر ہو رہی ہے، اور تم ہم پہ ایک کرم جو ہے وہ تمہیں کرم کی دعوت دی جا رہی ہے، تم اس پہ اف تک نہ کرو اور شکر کرو کہ تمہارے گناہوں پہ تمہیں ملامت نہیں کیا جا رہا، اور تمہیں بجائے شرمندہ کرنے کے تمہارے گناہوں کے تم پہ نگاہ کرم ہو رہی ہے، اور تم اس کو جو ہے وہ جلد از جلد قبول فرماؤ، قبول کر لو۔ لیکن تھا فرعون نااہل بندہ، اور اس نے کہا جی میں اپنے وزیر حامان سے مشورہ کروں گا۔ حامان دوستو نااہل تھا، تو اس نے اسی طرح کا مشورہ دینا تھا۔ حامان کے پاس بات آئی تو اس نے رونا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کیا، اپنا گریبان چاک کیا، دستار پھینکی، شور کیا۔ اس نے کہا جی آپ کی مشرق سے لے کے مغرب تک شاہی ہے تو آپ کے آستانے سے لوگ آتے ہیں اور آپ کی مٹی کو چومتے ہیں۔ مطلب وہی باتیں نا جو ہم کو یہ کہی جاتی ہیں، کل بھی میں نے اس پہ بات کی تھی، وہی باتیں کی گئی جو ہمیشہ ہماری زندگی میں بھی کتنی ہوتی ہوں گی۔ اور یہ بیسیکلی آپ کو حقائق سنانے کا مقصد بھی ہے کہ ہم اپنے آپ چاروں طرف جھانکیں، کیا ہمارے ساتھ بھی تو نہیں ایسا ہو رہا۔ دیکھیں یہی باتیں ہوتی ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بہت اچھی بات ہے، ان کی ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن وہ ایک حقائق کے طور پہ ایک اصل بات واقعہ ہوتا ہے اس کو حقائق کے طور پہ بیان کرتے ہیں، اور وہ بندہ اپنی طرف بھی وہ اپنی چاروں طرف وہ ساری چیزیں ریلائز کرتا ہے۔ تو آپ باشعور لوگ ہیں سارے، آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ خود چیک کریں کہ کیا ہمارے ساتھ تو نہیں ایسا ہو رہا، مطلب ہم اپنی زندگی میں تو نہیں ایسا کر رہے۔ آپ خود بھی دیکھیں، ریلائز کریں، مجھے تو کمنٹ سیکشن میں آپ جا کے بتائیں، سبحان اللہ بولیں یا جو بھی آپ کریں، اپریشیٹ کریں اس کو یا جو بھی کریں۔ دیکھیں وہ میری ذات کو تو جو ہے وہ مجھے تو سمجھ آئے گی جی ٹھیک ہے آپ کو بات میری سمجھ آ رہی ہے، لیکن میرا جو آپ کو بات کرنے اور سنانے کا مقصد ہوتا ہے نا دوستو، وہی ہوتا ہے کہ میں جو بھی بات کروں نا تو آپ اپنے چاروں طرف اپنی لائف میں اپنی ذات میں، اور میری ہمیشہ سے یہ اپنی بھی بذات خود عادت رہی ہے، میں جو کوئی بھی بات کہیں سے سنوں، کبھی بھی سنوں، یا میں کسی کا پریکٹیکل دیکھوں تو میں فوراً سے پہلے اپنی ذات میں وہ دیکھتی ہوں کہ میرے ساتھ تو نہیں ایسا ہو رہا، کیا میں اپنی ذات میں تو نہیں ایسا کر رہی، کیا میرے چاروں طرف تو ایسے لوگ موجود نہیں ہیں، کیا مطلب میں تو نہیں کسی کو یہ گائیڈ کر رہی۔ تو میں فوراً سے پہلے اپنی مسٹیک کو بذات خود پکڑتی ہوں۔ تو میں سب کو یہ دعوت بھی دیتی رہتی ہوں ہمیشہ سے کہ جب بھی آپ کو اس طرح کی بات سنیں تو آپ سب سے پہلے یہ مت کہا کریں جی یہ فرعون کے ساتھ ہی ہوا تھا اور فرعون نے ہی کیا تھا۔ اپنے آپ کو جھانکیں، اللہ ماشاءاللہ بالکل الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور ہمارے پاس یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی موازنہ ہے بھی نہیں ہے، فرعون سے اس سے کوئی موازنہ نہیں بنتا، ہم سرکار کی امت ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں
جس طرح اس کو بتایا جا رہا ہے خوش آمد کر کے کہ تمہارے پاس تو آلریڈی شاہی موجود ہے اور سلطنت ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے غلام بننے کی۔ دیکھیں ہمیں یہ لفظ تو نہیں ایز اٹ از ہمارے ساتھ بولے جاتے ہیں، مطلب ہمیں اس طرح کے الفاظ کی آفرز تو نہیں ہوتی، یا ہماری خوش آمد سیم ٹو سیم انہی الفاظ میں تو نہیں ہوتی کہ تمہاری پاس شاہی ہے اور تم کیا ضرورت ہے غلام بننے کی۔ بٹ ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے، الفاظ چینج ہوتے ہیں، مطلب ہمیں ہماری جو ہے وہ لمیٹڈ جو ہماری لمیٹیشنس ہیں اس کے اندر رہ کے ہمارے ساتھ مسلمان ہی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے جاننے والے ہی ہوتے ہیں، مطلب جو ہمیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ نہ بھی نماز پڑھیں، ابھی تو ٹائم ہے، مطلب کل بھی میں نے اس پہ بات کی تھی، تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں جی ابھی ٹائم ہے۔ جس طرح رمضان شریف میں ہمیں کہا جائے گا جی بیمار روزہ نہ بھی رکھے تو اس کو معافی ہے، وہ قضا کر لے۔ اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آئی، ہم اتنے تو پکے روزہ دار ہی نہیں ہیں جو رمضان شریف میں بلایا جاتا ہے، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ماحول بنا ہوتا ہے، پورا گھر روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، افطاری کے لیے جاگے ہوتے ہیں گھر والے، سحری کے لیے جاگے ہوتے ہیں، افطاری پہ اہتمام ہو رہے ہوتے ہیں اور پورا گھر روزہ دار ہوتا ہے، تب تو ہم رکھ نہیں رہے۔ تو ہم یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہیں جی جب رمضان شریف گزر جائے گا تو وہ کوئی اور ایسا دور آئے گا، کوئی اور مہینہ آئے گا، ہم اسپیشلی اتنے بڑے پرہیزگار تو ہونے سے رہے اور ہم جتنے ہیں ہم سب کو پتہ ہے، تو ہم اسپیشل اٹھیں گے اور تب ہم جا کے جی افطاری اپنی سحری بنائیں گے اور اکیلے اٹھ کے روزہ رکھیں گے جی ہم اپنی قضا کر لیں۔ ہم وہی بندے ہیں نا، نماز چھوٹ جائے تو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، مجھے بتانا کمنٹ سیکشن میں جا کے، کہ جو نماز قضا ادا کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹ گئی تو گئی۔ ہم تو کب اتنے بڑے جو ہیں وہ پابند ہیں جو چھوٹی، ہم تو وقت پہ پڑھ لیں تو بڑی بات ہے دوستو۔ جس دور سے ہم میں سب کی بات نہیں کر رہی، میں چند لوگوں کی بات ہوں گے، ہیں بہت اچھے لوگ جو بالکل پابند ہیں نماز کے، روزے کے پابند ہیں، جو نوافل ادا کرتے ہیں، جو عبادت میں پکے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ہم سے بہت بہتر لوگ ہیں۔ لیکن میں اس معاشرے کی بات کر رہی ہوں، میجورٹی کی بات کر رہی ہوں نا، جو ہماری میجورٹی ایسے کرتی ہے، تو میں اپنے بیچ کی بات کر رہی ہوں اسپیشلی۔ میں ماؤں کی بات نہیں کر رہی، وہ تو یقیناً پابند ہیں، لیکن میں اپنے بیچ کی بات کر رہی ہوں، میں اسپیشلی ان بچیوں کی بات کر رہی ہوں کہ جو ہیں وہ ابھی کالج اور اسکول اسپیشلی جاتی ہیں، تو ان سے بات مخاطب ہوں، اور میں سمجھیں کہ ہر اس بندے سے مخاطب ہوں جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور میں کوشش کر رہی ہوں ان کو یہ ریلائز کروانے کی یہ غلط بات ہے۔ بس میری کوشش یہی ہے کہ میں یہ آپ کو ریلائز کروا دوں کہ یہ غلط ہے۔ ہم اب روزہ نہیں رکھیں گے تو ہم یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہی اپنے مشورہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک تو نہ رکھو، تم پھر رکھ لینا۔ ہم اب نہیں رکھ رہے، رمضان شریف میں جتنے ہیں وہ سارے فرض ہیں، وہ پہلا اگر ہم چھوڑیں گے تو دوسرا اس کا کفارہ نہیں ہے، ایک تو بات یہ یاد رکھیں۔ اور دوسری بات دوستو کہ ہم پہلا تو رکھ نہیں رہے، رمضان شریف میں سارا ماحول میں تو ہم فرض تو ہم ادا نہیں کر رہے، کہاں ہم اس کے کفارے کی بات کریں گے؟ نہ کریں ایسے، رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا روزے سے، کچھ نہیں ہوتا روزے سے، نہیں کبھی کوئی مرا، یہ ذہن میں رکھیں۔ نماز اپنے وقت پہ پڑھیں، اور سارا سال نماز فرض ہے، رمضان شریف میں صرف فرض نہیں ہے، قرآن پاک کو سارا سال پڑھنا چاہیے۔ ہم چلیں جی شکر ہے ہمارے گھروں میں قرآن پاک جو ہے وہ انہی دنوں میں اگر کھلتا ہے تو بڑی بات ہے، پھر بھی میں یہ اپریشیٹ کروں گی، پڑھیں ضرور۔ صرف یاسین نہیں، آپ اپنی روٹین بنائیں، عادت بنائیں کہ ہم نے اتنے بجے تک ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، یہ ہماری نماز کا ٹائم ہے، اتنا ٹائم ہم نے اللہ کے ذکر کو دینا ہے، اور ہم نے اتنے ٹائم پہ ہم نے اچھی بات پھیلانی ہے، ہم نے آگے جو ہے وہ اچھی بات کسی کو بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اچھا آپ سنیں گے تو آپ آگے جائیں گے نا، آپ سنیں گے تو ہم نے اتنے ٹائم پہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کو سمجھنا ہے، ہم نے صرف اس کی تلاوت نہیں کرنی، ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ میں بھی ہمارا اگلا، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے ہم سب کو، میں بھی اگلے سال پہ ہم ہوں یا نہ ہوں، بٹ ہم کو یہ کچھ نہ کچھ گین کرنا ہے، ہم نے کچھ اچیو کرنا ہے، ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے، ہم نے صرف دنیا داری پہ فوکس نہیں کرنا، ہم نے اپنی آخرت پہ کو ٹائم دینا ہے، وہ بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہمارے پاس سانسیں ہیں تو ہم نے ضرور کرنا ہے۔ اب آئیں جی میں جب یہ بات چھیڑتی ہوں تو وہی ہماری جو بات ہے اصل موضوع وہ ایک سائڈ پہ رہ جاتا ہے، یہ باتیں بھی بہت ضروری ہیں آپ سے کرنا ہوتی ہیں، آپ سے بات آپ سنیں گے تو کریں گے نا۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیتی ہوتی ہوں، اگر کسی بھی پروڈکٹ کی جو ہے وہ کمرشل نہ آئے تو اس کو تو کوئی خریدے ہی نہ، تو اتنے بڑے بینر پوسٹرز کیوں لگے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری جب نگاہ پڑتی ہے تو آٹومیٹک ہم جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو روز ریلائز کروایا جاتا ہے تاکہ جب آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ ہم جاگتے رہیں، ہم سارے جاگتے رہیں، اور ہم اس پہ جو ہے نا وہ ایکٹ اپون بھی کر سکیں، ہماری صرف باتوں کی حد تک نہ رہے، ہم پریکٹیکل میں بھی آئیں۔ اچھا حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ
جب حمان کہہ رہا ہے نا فرعون کو کہ جی تم تو پہلے بادشاہ ہو، اور تم اگر تم غلامی قبول کرنا چاہتے ہو اپنی شاہی چھوڑ کے، تو میں تو کم از کم تمہیں غلام بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، بہتر ہے کہ تم مجھے مار دو اپنے ہاتھوں سے، تو پھر تم جو ہے وہ بے شک جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی قبول کر لو غلامی، میری زندگی میں نہیں۔ اب اس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حمان سے مخاطب ہیں اور بڑے غصے سے مخاطب ہیں، وہ فرما رہے ہیں اے حمان مردود، کتنی ایسی حکومتیں جو مشرق تا مغرب پھیلی ہوئی تھیں، مگر خدا کے قہر سے آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، کتنی ایسی حکومتیں تھیں، کتنے ایسے بادشاہ تھے جو ہم نے ہسٹری پڑھی ہے، کتنے ایسے نام پڑھے ہیں، کہاں ہیں وہ آج؟ کہاں ہے وہ آج؟ نہیں ہے، اچھے لفظوں میں نہیں یاد ہو رہے، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے وہ اچھے لفظوں میں یاد نہیں ہو رہے، اور دوسری طرف وہ جو اللہ کا نام لیتے رہے ہیں، جو اس کی بندگی کرتے رہے ہیں، جو اس کا نام جپتے رہے ہیں، جو اس کے ذاکر بن رہے ہیں، جو اس کا ذکر کرتے رہے ہیں، جن کی پیشانیاں اس کے آگے جھکتی رہی ہیں، جنہوں نے اپنا صبح و شام اس کا نام، اس کے نام کیا، اس کی مخلوق کے نام کیا، آج بھی وہ زندہ و جاوید موجود ہیں اپنے درباروں میں، آج بھی وہ ولی کامل، آپ بچہ بچہ ان کے نام جانتا ہے، مطلب جو اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ ان کو ہمیشہ جو ہے وہ نام دیتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیتے وہ دنیا داری کے بادشاہ ہوتے ہیں، چاہے وہ شاہی ان کے پاس ہو، چاہے وہ دولت ہو، ان کے محل ہوں، باغات ہوں، جاگیریں ہوں، جو کچھ بھی ہو، لیکن ان کا نام نہیں ہے۔ کہاں ہے آج؟ مشرق سے لے کے مغرب تک شاہی تھی، تباہ و برباد ہو کے ہے، کوئی نام و نشان نہیں ان کا، یہی ریلائز کروانا چاہ رہے ہیں مولانا رومی۔ اور آگے وہ بات بڑی اچھی فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں سوری جی، یہ تکبر جو حمان میں تھا نا، اب تکبر کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے پاس حمان یہ تکبر سے باتیں کر رہا تھا، وہ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارا جو تکبر ہے نا حمان، یہ ایک